شریک نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ارشاد فرمایا محبوبہ تو فرما دے یا اللہ حکم ہوئے کی فرماوا، اگر خالی کھل دے گفتگو کی دی جائے تو ٹائم پورا ہو جائے گا، ہر میں کھل دے اندر نہیں جانا، نہ میں تفسیر دے اندر جانا ہے، صرف سادہ ترجمہ کرنے تو بعد اپنا موضوع بیان کرنا وا، کیونکہ میرے حکم ہوئے شان مصطفیٰ نہیں بیان کرنی، نہ عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہے، بلکہ عرض کی تھی نہ سونیا مینوں کی حکم ہوئے گا، فرمایا عشق مصطفیٰ بیان کرنا ہے، عشق مصطفیٰ بیان کرنا ہے۔ وحدہ لا شریک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے بات اولا شریک نے ارشاد فرمایا سونیا ارشاد فرما دے اے جو دنیا دے اندر رہ کے لوگ میری مخلوق ہے لیکن ہم بھٹک گئے نے، ہم دوسرے پاسے چلے گئے نا، کہ اللہ حکم ہوئے فرمایا جی اے دوسرے لوگ نے یعنی کہ غیر مسلم نے سونیا انہوں نے اسلام کی تبلیغ کرنی شروع کرو، میرے مولا حکم ہوئے فرمایا کہ انہوں نے کہہ دے اے ہم تینوں جواب دے دے رہے کہ میں اسی رب نو مننے ہاں، اسی رب نو مننے ہاں، اسی رب دے پتر ہاں، یہود و نصارا دے امام علیہ اس زمانے دی اندر اج بھی شاید کہ یہودیت دا ایک اور عقیدہ ہوئے اسی رب دے بیٹے ہیں، رب نال اسی بڑے پیار کرنے ہیں، سونیا حکم کر دے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی واقعی رب نال پیار کردے ہو، اگر تسی واقعی رب نال پیار کردے ہو پھر میری غلامی دا گرد تے پٹا پا لو، جدوں تسی میرے غلام بن جاؤ گے پھر رب کائنات تانوں جو تسی منگدے رہو گے رب عطا کرتا رہے گا، تسی میرے غلامی بن کے اندر آ جاؤ، میری غلامی دے اندر آ جاؤ، میری غلامی دے اندر آ جاؤ، یعنی دین اسلام قبول کر لو، او دین اسلام ہے، رب کائنات نے فرمایا ان الدین عند اللہ اسلام۔ ایک اور سبحان اللہ بولو، فرمایا سونے انہوں دعوت دے دے، میرے مصطفیٰ نے تفسیر دے وچوں صرف ایک میں چھوٹا جا واقعہ لین لگا ہوں، اس تو بعد کی چل رہا ہے۔ کعب بن اشرف بہت بڑا یہودی گزریا، کاف بن اشرف، کاف عین با کعب بن اشرف، بن دا مطلب پیو، اشرف دا مطلب تسی سمجھ دیو، کعب بن اشرف میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے جب ملاقات ہوئی نا مکہ المکرمہ دی گلیاں دے اندر، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کعب بن اشرف میں رب دا نبی بن کے آیا، آخری نبی بن کے آیا، سبحان اللہ، آپ نعرہ لانے تاجدار ختم نبوت، نعرہ لانے تاجدار ختم نبوت، ان مقصد بھی یہ ہے کہ میرا نبی آخری ہے، موٹے موٹے لفظ بول رہے ہیں تاکہ بات ساری سمجھ آئے تاکہ چلیے، کیونکہ ماحول ایسا میں ویکھن لیا سا پینڈو ماحول ہے تو پھر پینڈو زبان سے گل کرنی پئی ہے نا۔ کعب بن اشرف ملاقات ہوئی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کعب بن اشرف تو اسلام دے اندر حال ہی نہیں آیا، کلمہ میرا نہیں پڑھیا، غلامی اختیار نہیں کی، لہٰذا اس طرح کر میں تینوں دین اسلام دی تبلیغ کرنا وا، دعوت دینا وا، میرا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا، سبحان اللہ، میرا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جا۔ اگو کعب بن اشرف کہنے لگا جی کہ میں تیری غلامی اختیار نہیں کرنی، نعوذ باللہ من ذالک، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھنا، میں تینوں نبی نہیں مانتا، نعوذ باللہ۔ فرمایا کہ وجہ اس بنا تو اسی یہودیاں اور یہودی رب دے بڑے پیارے نے، سانو رب نہ بڑا پیارا ہے تے اسی اپنے آپ نو رب دا بیٹا سمجھنے ہیں، اسی اپنے آپ نو رب دا بیٹا سمجھنے ہیں، لہٰذا اس بنا تو مینوں تیری ضرورت ہی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ میں تیرا کلمہ پڑھا، تیری غلامی اختیار کراں، پھر تیرے جو تو کہندا جاویں میں اون تے عمل کردا جاواں، لہٰذا مینوں تیری ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے حالی الفاظ سے ہدایت جبرائیل قرآن لے آیا ہے، اسی بول اللہ وعدہ اولا شریک فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا سونیا جو تینوں جواب دیندے نے کہ اسی تیرے
غلامی اختیار نہیں کرنی اسی تیرا کلمہ نہیں پڑھنا سونیا فرما دے اگر واقعی رب نہ پیار کرتے ہیں تے جدوں تکر میں انہاں دا پیار قبول نہیں کرنا اودوں تکر جدوں تکر قبول نہیں کرنا یا اللہ کدوں تکر فرمایا جدوں تکر سونیا تیرے در تے نہ آ جان گے تیرے غلام نہ بن جان گے تیرے کلمہ نہ پڑھ لین گے سونیا میں اودوں تکر کوئی غلام انہاں دا پیار قبول نہیں کرنا اے بے شک کہندے رہن میں لیکن قبول نہیں کرنا پتہ چلیا وحدہ لا شریک فرمان تو جڑا نبی دا غلام ہے جڑا نبی دا غلام ہے توجہ جڑا نبی دا غلام ہے رب انہاں دی سندا تے انہاں دی ہی مندا ہے اے آیت مبارکہ تفسیر دے اندر جائیے تے اے آیت مبارکہ اس سے ہی بنا تو آئی کہ سونے اے کہندا ہے کہ میں رب نال ڈائریکٹ پیار کرنا رب ساڈے نال کردا ہے پر میں سونے تو چپ رہ ہن میں جواب دینا وا تو چپ رہ میں جواب دینا وا علماء فرماندے نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کفار نے جب میرے مصطفیٰ نے تبلیغ فرمائی نا اسلام دا اعلان کیتا کہ لوگوں 40 سال بعد کہ میں رب دا نبی بن گیا یار گفتگو نہ کرو نہیں تو پھر میں تواڈے کول آ کے بیٹھ جانا جی یا تسی پھر میری تھان تے آ کے بیٹھ جایا جی کئی ہے نے خالی ادھر نہ ویکھو اپنے لیے بھی ویکھا جی تے جنہ مننا سی من گئے کوئی صدیق اکبر بن گیا کوئی عمر فاروق بن گیا کوئی عثمان غنی بن گیا کوئی مولا مرتضیٰ بن گیا کم چلتا رہا جنہیں انکار کر چھڑیا اور پھر کیا ایسا کیتا کہ قبر دے اندر بھی جا کے میرے مصطفیٰ دا اج بھی فیض پہ لٹتے ہیں اج بھی حالانکہ مریا بھی کفر علامہ صاحب پہنچ گئے ہوں گے جتنے میں اشارہ کر دیتا ہے مریا بھی کفر تے میرے مصطفیٰ دا صدقہ فیض اج بھی لے رہے ہیں ابو لہب نہیں پہنچے چلو میں عرض کر ہی دینا چل حالانکہ میرا ارادہ سی موتوں لنگ جانا لیکن تسی کہندے نے وچ وڑ کے جایا جی ابو لہب نے جب میرے مصطفیٰ دی آمد ہوئی نا میرے مصطفیٰ دی آمد ہوئی کائنات دی اندر تے سویبہ لونڈی میرے مصطفیٰ دی آمد دی خوش خبری لے کے گئی کہ ابو لہب سردار جی رب کائنات نے تینوں بھتیجا عطا فرمایا ہے کہ ابو لہب نے اس ویلے انگلی دے نال اشارہ کیتا تو بھتیجے دی خوشی دے خبر لے کے آئی ہے میرے بھائی عبداللہ مرحوم نور اپنے بیٹا عطا فرمایا ہے لہٰذا تو آزاد ہے تو آزاد ہے ابو لہب مر گیا حضرت سیدنا عبداللہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ دے چاچا جان آپ نے خواب دے اندر ملاقات ہوئی ابو لہب دے نال جدوں پوچھیا نے کہا بھی ابو لہب سنا قبر دا کی معاملہ ہے کیسی گزر رہی ہے انہیں عباس جدوں نہ مریا نا ایک سیکنڈ بھی سکون نہیں آیا لیکن جدوں آندا نا پیر شریف دا دیہڑا پیر شریف دا دن آندا ہے نا تے جدوں ثوابیہ میرے کو لے کے آئی سی نا خوش خبری تے میں انہوں کیتا سی آزاد اس انگلی دے نال جڑا اشارہ کیتا سی نا جس انگلی دے نال اشارہ کیتا پیر شریف نو ایک تے رب مہربانی کردا ہے میرے عذاب دے اندر تخفیف کمی کر چھڑدا ہے مصطفیٰ دی آمد دا صدقہ دوسرا اس انگل دے وچوں مینوں بعض نے فرمایا دودھ عطا کر چھڑدا بعض نے کہ پانی دے چھڑدا بعض نے کہ شہد عطا فرمایا مریا بھی کافر ساری زندگی بھی کفر چے مریا بھی کفر دی حالت ہے قبر دے اندر بھی پہلے دن تو لے کے ہون تک عذاب دے اندر مبتلا ہے لیکن میرے مصطفیٰ دی آمد دا صدقہ رب کائنات آج بھی انہوں پیر والے دن فیض عطا فرمانا میرے مصطفیٰ دے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے سونے غلاموں میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کرن تو بعد ہجرت فرمائی مدینہ المنورہ تشریف لے آئے مکہ المکرمہ ایک گلی دے اندر بچہ پیدا ہویا مکہ المکرمہ بچہ پیدا ہویا بچپن دی حالت دے اندر ہی
باپ دا سایہ سر تو اٹھ گیا، فوت ہو گیا۔ جوانی دلے پہنچیا نا تے کپڑے سونے پا کے اپنے آپ نو بنا سوار کے سامنے شیشے دے سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا عبد العزا تیرے ورگا بھی زمانے چ حسن و جمیل ہوئے گا، خوبصورت ہوئے گا، یعنی کہ اپنے ہی حسن تے خود ہی مان کردہ ہے، اپنے ہی حسن تے خود ہی مان کردہ ہے، اپنے حسن دی آپ ہی تعریف کردہ ہے۔ مزہ تے پھر جدو اگلا کرے، مزہ تے پھر نا اگلا کرے، لیکن انہوں نہیں سی نے پتا کہ میں تے کوئی شے نہیں، اپنے حسن دے خود ہی مان کردہ ہے، اپنی تعریف خود ہی کردہ ہے۔ ٹائم گزردا رہا۔ ایک دن شام دا ویلا اپنے گھروں بن سور کے بڑا جناب جنہوں آپ کہتے ناتا توتا سونے کپڑے پائے سونی جتی پا کے بن سور کے جناب کنگی شنگی کر کے بڑا سونا بن کے گھروں نکلیا باہر۔ جن دی توجہ میرے لے او سبحان اللہ بولے، جن دی توجہ باہر لے اٹھ کے باہر چلا جاوے۔ باہر نکلیا نا گھروں، گلی دے اندر مکہ المکرمہ، ادھروں اے نکلیا ادھروں میرے مصطفیٰ آ گیا، میرے مصطفیٰ دی آمد ہو گئی۔ اور جدو آمنا سامنا ہویا نا میرے مصطفیٰ دا تے میرے کریم آقا علیہ السلام آپ تشریف لے گئے۔ عبدالعزا ہونے اتھے ہی کھڑا ہو گیا تو کہنے لگا عبدالعزا ایویں اپنے آپ تے تعریفاں کرنا ہے، ایویں اپنی تعریفاں آپ ہی کرنا، تیرا حسن ایسا تیرا ایسا، تو ایڈا خوبصورت انج خوبصورت، اصل حسن تے آئے، اصل حسن تے آئے۔ عبدالعزا تیرا تو حسن کوئی نہیں، اور میں اگر اپنے ایمان دا تقاضا پینڈو زبان چرز کر دیا تو تیری تو اوقات ہی کوئی نہیں۔ اصل شانہ والا عظمتہ والا نبی تھی آئے نا، لیکن انہیں اے نہیں ویکھیا کہ اے نبی ہے، اے ویکھیا کہ حسن والا خوبصورت ہے۔ بعد پھر رابطہ جدو پتہ چلیا تو پتہ لگیا کہ آخر زمان نبی ہے، نبی ہون نبی دا پہلے دن ہی ملاقات تے کوڑوں گزر ہویا نا تے اے ساڑھا کہ انسان دی فطرت دا معاملہ ہے کہ اسی کوئی بھی چیز سونی ویکھیے نا ایک باری دل ضرور کردہ یار ایک باری نہ ویکھ لواں، پھر سبحان اللہ ایک باری پھر نہ ویکھ لواں۔ کوئی بھی چیز ہے، چھوٹا بچہ ہے یا کوئی چیز اسی بازاروں خریدن چلیں گے، دل نو پسند آ گئی، دل نو بھا گئی جنوں کہہ دی، دل نو لگ گئی ہے تے پھر کہنے یار انہوں خرید لیے 2 روپے مہنگی صحیح، سبحان اللہ ہے تو سونی نہ پاویں چلے 2 دن ہی، سبحان اللہ، وہ بعد دا فیل ہے۔ ہن میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام دے نال اونوں ہو گیا پیار، اچھی بولو یار ایک باری پھر بولو ذرا سبحان اللہ، عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ ادھر کریم آقا علیہ السلام نے رب دے حکم دے عمل کردے ہوئے ہیں، آپ نے مکہ المکرمہ تے ہجرت فرمائی تے مدینہ المنورہ آ کے ڈیرا لا لیا۔ سبحان اللہ۔ ہن عبدالعزا صبح و شام میرے مصطفیٰ دی یاداں دے اندر سارا دن بکریاں چار دا، بکریاں چار دا، اور بکریاں چار کے جدو واپسی آؤں نا تے اپنے آپ بنا بنا کے پھر کہندا نا سبحان اللہ سونا ہوئیے میں سونا نہیں۔ عبدالعزا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے عشق پیار محبت کے اندر انہاں کو دیوانہ انہاں کو مستانہ ہو گیا۔ ایک دن بکریاں چار کے شامی واپسی گھر آیا نا تو رہا نہ گیا، ماں کو آ گیا تو کہنے لگی اماں میرا پیو میرے سرتے نہیں، چاچے نے مجھے پاڑیا ہے، اماں جے اگر اجازت دے تو میں یہ سنب نہ چلا جاؤں۔ پتیا کی گل ہے؟ خیر تو ہے اماں میں نبی ویکھنا ہے۔ کی ویکھنا ہے؟ یا اللہ جڑا اچھی بولے اج خواب دے وکھا دے، میں نبی ویکھنا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا اصل معاملہ یہ کہ نہ میں کلمہ پڑھیا اس نبی دا نہ تیرے چاچے کلمہ پڑھیا ہے، اگر تو اپنے چاچے دے سامنے اس گل کا ذکر کیتا تو تیرے چاچے نے تیرے مارنا بڑا ہے، کیونکہ انہیں تیری پرورش کی تھی، تیرے پاڑیا، تیرا خرچہ ہر چیز تیرا معاملہ انہیں کیتا ہے۔ جزاک اللہ جی۔ لہٰذا میں آخری گل کر سکتا ہوں، یہ واقعہ پورا کر کے اجازت
بیٹا اندر سامنے ذکر نہ کریں. اگلا دن آیا بکریاں چار کے آیا. ہوں عشق جنوں لگا ہوئے نا, عشق جنوں لگا ہوئے, عشق جنوں لگا ہوئے او پھر سارا کچھ بھول جاتا ہے. یہی کہنا ماہی میرے سامنے ہوئے, سونا میرے سامنے ہوئے, میرا ماہی میرے سامنے ہوئے. کچھ دن تو بعد پھر ماں کی خدمت حاضر ہو گیا. اماں میں یہ صرف نہ چلا جاواں. پوچھا وجہ, اماں میں نبی ویکھاں, میں نبی ویکھاں. اماں کہنے لگی نانا بیٹا حالی یہ ذکر نہ کری, تیرے چاچے کلمہ کوئی نہیں پڑھیا. اس نبی دا کلمہ پڑھ کے دی غلامی اختیار نہیں کی تھی. نہ بیٹا میں کلمہ پڑھیا ہے, نہ تیرے چاچا کلمہ پڑھیا ہے. اگر تو اپنے عشق دا, اپنے پیار دا, اپنی محبت دا اپنے چاچے دے سامنے ذکر کرے گا, وہ تینوں مارے گا, تینوں تکلیفاں دے گا, تینوں پریشان کرے گا. بیٹا چاچے دی گل دے سامنے نہ آویں, چاچے دے سامنے دا تذکرہ نہ کری, کیونکہ وہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. وہ سمجھتا ہے کہ محمد میرا دشمن ہے, اسی سچے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. کہتو کہ حضرت یہ تو ذکر کی عبدالعزیٰ دوبارہ روزانہ چاہتا پتنیاں چار کی ہوتا. ایک دن ویلا تے وہ ٹائم تے وہ کھڑی تو ویلا آ گیا, آگے ٹرتا ٹرتا ماں کو لگ گیا. ماں نے پھر روکیا, بیٹا نانا اپنے چاچے دے سامنے ذکر نہ کری, کیونکہ چاچا اجازت دے گا تے تو گھروں باہر جاویں گا, چاچا اجازت دے گا تے تو یسرب جاویں گا, چاچا اجازت دے گا تے نبی دی زیارت کرے گا, چاچا اجازت دے گا تے معاملہ سیدھا تیرا ہوئے گا. کہنے لگی اماں تو اجازت دے دے, میں چاچے کو اپنے بھی بڑھ لینا وا. ٹوٹا ٹوٹا جدو ماں کو ہوتا آیا, چاچے دے کول چلا گیا. کہنے لگا چاچا اج میں تیرے کو کوئی چیز منگن واسطے نہیں آیا, کائنات دی کوئی شے منگن واسطے نہیں آیا. چاچا کہنے لگا بیٹا اج کیویں آیا ہے, اج بڑا پریشان نظر آ رہا ہے, اج بڑا پریشان نظر آ رہا ہے, تیرے چہرے دے اوتے اج پریشانی دی عالم نظر آ رہے ہیں. کہنے لگے کہ چاچا اور وجہ کوئی بھی نہیں, اور وجہ کوئی بھی نہیں, توجہ اور وجہ کوئی بھی نہیں. سونیا میں اپنے نبی نال پیار کرنا وا, میں نبی نہ پیار کرنا وا, میں محمد رسول اللہ نہ پیار کرنا وا. تو میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان مبارک الفاظ مبارک آئے نے. کہنے لگا کہ نانا تو کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا ہے, اوندا پیار کر بیٹھا ہے. جڑا میرا دشمن ہے میں انہوں اپنا دشمن سمجھنا وا. کھانا میرا ہے, پینا میرا ہے, کپڑے میرے پانا ہے, جُتی میری پانا ہے, میرے چھت دے تھلے رہنا ہے, سارا کچھ مال دولت دھن دولت ہر چیز نہ میں تینوں عطا کیتی ہے. لیکن گیت تو محمد دے گانا ہے, گیت تو محمد دے گانا ہے. نانا اس طرح نہیں ہو سکتا. انہیں کہا کہ چاچا گل سن میری, اگر تو تانے ماری آئی اور تانے دی گل سن لے, اگر تو کپڑے دی گل کرنا ہے آج تیرے کپڑے پہنے, کپڑے لا کے چاچے نو دے چھڑے. چاچا جُتی دی گل کرنا ہے اے جُتی پھڑ لا, چاچا بکریاں دی گل کرنا ہے اے اپنی بکریاں سنبھال لا, اگر مکان دی گل کرنا ہے اے چاچا مکان تیرا چھڑ چلیا وا. لیکن چاچا گل ہی کوئی ہے, مدینے جانا ہے, گالی کوئی ہے چاچا مدینے جانا ہے, چاچا مدینے جانا ہے. اور چاچا روک رہا ہے, بھتیجا روکدا کوئی نہیں, چاچا روک رہا ہے, بھتیجا روکدا کوئی نہیں. اور نا چاچا اے تے ہو نہیں سکدا, میں اپنے نبی نال پیار کرنا وا, میں اودے جا کے کلمہ پڑھنا وا, اوندا کلمہ پڑھ کے دی غلامی اختیار کرنا وا. ورنہ چاچے نے روکیا, مارنا شروع کیتا, مار مار کے تھک گیا. اور بھتیجے نے حق العزا نے کیتا کی ہے, کپڑے لا کے چاچے دے دیتے, جُتی لا کے دے دیتی, مال جو ہے سی بکریاں ہے سی وہ بھی چاچے دے حوالے کر دیتے. کہنے لگے کہ اماں ہن تو ایتھے رہ سکنی ہے, لیکن میں چاچے دے اس ڈیرے دے اندر نہیں رہنا, میں چاچے دے مکان دے اندر رہنا. وجہ بیٹا کی ہے, فرمایا کہ اماں انہیں میرے نبی دے نام تے مینوں تانا دیتا ہے, میں تینوں رہائش دیتی ہے, تینوں مکان دیتا ہے, لہذا اپنا مکان بھی سنبھالے, اپنی رہائش بھی سنبھالے, اپنی ساری کائنات دی ہر چیز نو سنبھال لے. لیکن میں مدینے جانا ہے, میں مدینے جانا ہے. ٹوٹا ٹوٹا اپنے گھروں نکلیا, جب کپڑے نکل گئے اور بالکل صاف تن ہو گیا, سیدھا ماں دی خدمت دے چلا گیا. دروازے دے اولے ہو گئے, عرض کرتا ہے اماں کوئی چادر کو کپڑا عطا کر دے, میں چاچے نو اپنے کپڑے بھی دے آیا وا, جُتی بھی دے آیا وا, بکریاں بھی دے آیا وا, مکان بھی دے آیا, ہر چیز دے آیا وا. اماں کو کپڑا دے دے, کوئی چادر دے دے. ماں نے اندروں چادر سٹی ہے اور عبدالعزا نے کیتا کی ہے, اور کپڑا پھڑیا تے دو تھاواں تے تقسیم کر لیا.
قرآن وچوں پڑھ لیا ایک نہ شطر اٹھائی ایک نہ جسم ڈھابیا ایک نہ سر ڈھاب لئی ٹردا ٹردا ہن باہر نکلیا مکہ المکرمہ تو نکلدا اور رخ دا مدینہ المنورہ لے ہو گیا ہن ٹردا ٹردا جا رہے اگوں دے نال دے بیلی ملے نے بیلی مل دے کیونکہ روزانہ جڑا بندہ کام کردا ہوئے اوندا کوئی نہ کوئی جنگل والا کوئی نہ کوئی پنڈ بستی والا کوئی نہ کوئی محلے دار والا کوئی نہ کوئی دوست بیلی بن جاندا ہے تو بیلی بن ملے نے کہنے لگی عبدالعزا جی کدھر چلے آئے اے چادر بن کے ایک چادر اٹھے رہی ہے ایک چادر تھلے بنی ہو اج تیرے کپڑے کدھر گئے اج بڑا شوق و ذوق نہ نہیں جا رہا اج اس طرح حسین و جمیل نہیں بنیا اج اپنے آپ دے غرورت قبر نہیں کر رہا اج اپنے آپ دے حسن والا معاملہ نہیں کر رہا عبدالعزا جی وجہ کیے انہیں چھڑ دیو سائڈ تے ہو جاؤ میں اپنی نبی نہ پیار کرنا وا میں اج اپنے نبی دی ملاقات واسطے چلیا وا میں اپنے نبی دی ملاقات واسطے چلے آوا انہیں عبدالعزا ٹھہر جا اگر چاچے نا معاملہ تیرا خراب ہو گیا ہے لیکن ہن سن ساڈی گل سن لا ہن چند دن بھاری کر لا چند دن کمائی کر لا اچھے کپڑے پا لا تیری عزت بن جاوے گی کیونکہ نبی دے صحابی ہون گے انہاں دے سامنے تیری نظر بن جائے گی تیری عزت مرتبہ مقام بن جائے گا لہذا جتی نہیں پا لے تیرے پیراں چ جتی بھی کوئی نہیں لہذا کوئی ایسا کام کر جدی وجہ تو تیرے کو چار آنے بن جان کوئی پیسے بن جان تو پیسے بن جان گے سونی جتی سونے کپڑے پا کے پھر مدینے چلا جاویں پھر مدینے چلا جاویں پھر مدینے چلا جاویں انہیں نا اے نہیں ہو سکتا میں ہن جنے چلیا اے نہیں جان دیو لیکن مدینے جانا ہے تو اتنی گل کی تھی انہیں کہ کہنے لگا کہ شاید نقشہ کشی کی تھی کہنے لگے کہ چھوڑ فکر دنیا کی میں نا یہ واقعہ مکمل کرنے تو بعد اجازت لینے کیونکہ میرے حکم ہو چکے ہیں تے اسی ویکھن دے ہیں کہ زبیری صاحب کنہ کو زور لا رہے ہیں میں زور نہیں لا رہا ساؤنڈ والا زور لا رہا ہے اس گل تو پریشان نہ ہویا جی کیونکہ مجبوری بیچارے دی ٹھیک ہے لیکن تسی تھوڑا جہا اپنے زبان ہلانا دے دیو ایک بار پھر بولو ایک بار پھر بولو چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر جنوں آندا کم از کم وہ پڑھ لوے جننے لفظاں دے انہیں پڑھ لوے کم از کم نات خواواں دے اندر کل قیامت والے جدوں نام نکلنا تیرا نام بھی وچ آ جائے گا چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر کی چل مدینے چلتے ہیں کیوں کہ مصطفیٰ غلاموں کی مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی بار بار اشارہ اور واقعہ میرا بیچ رہا ہے میں چاہنا ہوں کہ واقعہ کسی طریقے پورا ہو جائے المقصر چھاڑ کر دیا عبدالعزا پہنچے مدینہ کنے کنے جانا ہے کنے کنے جانا ہے ایک بار پھر بولا دوبارہ مدینے پہنچ گیا یا اللہ سارے نو لے جاؤ اسے سال لے جاؤ یا اللہ اس محفل پاک کی برکت اور صدقے دے نال مصطفیٰ دی آمد دے صدقے دے نال آج رات ہی مدینے دی زیارت عطا فرمائے مدینے پہنچ گیا میرے مصطفیٰ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر مسجد نبوی شریف آقا دی بارگاہ چ حاضر ہو گیا میرے مصطفیٰ نے کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھا کے ارشاد فرمایا کہ انہوں کپڑے شپڑے والا معاملہ سارا کچھ ہو گیا تے عبدالعزا نے ہن ویکھیا کہ میں تے بالکل چٹا کورا کاغذ ان پڑھ کیونکہ اسلام نواں داخل جدوں ہوئے بندہ ظاہری گل ہے کہ اسلام دے متعلق نہیں جاندا
بالکل صاف ہاں صحابہ کو قرآن پڑھنا شروع کیتا میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ جی رسول اللہ کو فرمایا قرآن پڑھاؤ جی رسول اللہ اور عبد العزیٰ نے قرآن شروع کیتا قرآن پڑھتا رہا قرآن ہو گیا نا جدو پورا تے آپ دی نے ایک عادت سی کہ تو پینڈو بندہ بھی اتو چھیڑو اور بولی اچھی سی تے آپ مسجد نبوی شریف دے اندر قرآن پاک پڑھ دے تے میرے مصطفیٰ نے نار رکھ چڑھیا عبداللہ ذوالبجادین عبداللہ نار رکھ چڑھیا تے ذوالبجادین دو چادراں والا دو چادراں والا قرآن پڑھتا رہا ہم مسجد نبی شریف کے اندر آپ پڑھ دے تو تھوڑا جنا اچھی پڑھ دے ایک دن میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہو گئے لجپال سونیا اے جو دو چادراں والا بیلی ہے نا انہوں تھوڑا جنا سمجھا دو سونا انہوں سمجھا دو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کی سمجھاواں عرض کی لجپال انہاں اونچے بڑا پڑھدا تے نمازی تنگ ہوندے نے تے لہذا انہوں فرما دے تھوڑا قرآن نیواں پڑھ لوے تھوڑا سکونہ پڑھ لوے مٹھا پڑھ لوے آواز نیوی رکھ لوے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر انہوں نہ چھیڑ سبحان اللہ اینو نہ چھیڑی اینو نہ منع کر یا رسول اللہ وجہ کی نمازی تاکوں دے فلاں تاکوں دا اگلا بندہ بھی پڑھدا میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ اب عمر اے بھی تے دیکھنا میرے تے میرے رب دی خاطر سارا کچھ چھڑ دیا دین دی خاطر نبی دی خاطر رب دے حبیب دی خاطر تن من دھن مال دولت گھر بار ہر چیز چھڑ کے آ گیا ایتھوں تک کہ تن دے کپڑے بھی چاچے دے منہ تے مار گیا عمر اینو نہ منع کری اینو منع نہ کری حتیٰ کہ ٹائم گزرتا جنگ تبوک دا ویلا آ گیا جب جنگ تبوک دا ویلا آیا نا تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے مجاہدین اسلام دے نال لکھنے شروع کیتے تے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ میں حاضر ہو گیا عرض کرتا لجپالا میرے واسطے دعا کر دیو میرے مصطفیٰ فرمایا کہاں دی دعا کرانی یا رسول اللہ دعا کر دیو رب کائنات میرے شہادت دی موت عطا فرما دے میرے مصطفیٰ نے اس طرح نظر پائی نا فرمایا کہ شہادت دی موت مانگنا ہے کچھ اور مانگنا ہے یا رسول اللہ شہادت دی موت مانگ رہا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے شاہ فرمایا تے میدان جنگ عرض کی لجپالا میرا دل چاہتا ہے کہ میں میدان جنگ کے اندر جاواں اوتھے کافر مینوں مارا میں کافراں نوں مارا سبحان اللہ حتیٰ کہ میں جامع شاد نوش کر دوں میرے قریب آقا علیہ السلام نے شاہ فرمایا عبداللہ یا رسول اللہ حکم ہو گئے فرمایا تم میدان جنگ تک پہنچے گا ضرور لیکن لڑے گا نہیں اور تھے غیب دی خبر آخری کا لفظ کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ جو غیب دی خبر دے رہے ہیں پہنچے گا ضرور لیکن لڑے گا نہیں پریشان ہو گئے یا رسول اللہ جب میں لڑنا ہی نہیں تو شہید کی میں ہوں گا جب لڑا کر شہید کی ہوگا میرے مصطفیٰ نے فرمایا عبداللہ سن تو پہنچے گا لیکن جامع شہادت بھی نوش کرے گا اس کی تھی سنے کیویں فرمایا اس بنا تو اللہ وحدہ لا شریک تیرے بیماری دی حالت اندر موت عطا فرمائے گا راوی فرمان دے رہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ راوی نے جو میں عرض کر رہا ہوں آپ اشارہ فرمان دے کہ میدان جنگ اندر پہنچیا ایک دن پہلو جنگ ہون تو ایک دن پہلو بخار ہویا اور بخار دی حالت دے اندر دنیا تو ٹر گیا جب دنیا تو ٹر گیا میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے آپ نے کفن دفن کا انتظام حکم اشارہ فرمایا جب قبر ہوگی نا تیار ادھر کفن والا معاملہ ہو گیا مکمل جنازہ پڑھ لیا میرے مصطفیٰ نے قبر ہوئی نا تیار میرے قریب آقا علیہ السلام قبر دی آپ تشریف فرمائے بلکہ بعض علماء فرمانے قبر دے اندر تشریف فرمائے لیٹ کے میرے مصطفیٰ نے دیکھا کہ واقعی لیٹ کے دیکھا جب لیٹ کے دیکھا حضرت عمر فاروق حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابہ آپ رش کے بیا کر دے رہے ہیں باپ اللہ کتنے نصیبہ والا ہے کتنے مقدرہ والا ہے کہ تو کتنا خوش نصیب ہے جتھے آمنہ دا لحاظ آجی اتھے قبر عذاب کی تو آئے گا کتنا نصیبہ والا ہے کتنے خوش قسمت ہے کہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام خود لیٹ کے چیک پیا کر دے رہے جو تو چیک کیتا پھر میرے مصطفیٰ نے فرمایا لیاؤ میرے بھائی نو لیاؤ میرے بھائی نو آگے قریب آقا علیہ السلام نے آپ نے خود قبر کے اندر لٹایا لٹا کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رسول رضی اللہ تعالی یہ دونوں خود صحابی آپ اشارہ فرمانے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے چہرے تلک کے ایسا کپڑا ہٹایا تو بوسہ دیتا گل آخری لفظ ہو گیا بوسہ دین تو بعد میں باہر کھڑا ہو کے نا سوچی پہ کہ کاش کہ عبداللہ دی تھا تے میں ٹر جاندا
کاش کہ عبداللہ دی تھان تے میں ٹر جانا. اے لمحات اے موقع اے پتہ نہیں زندگی دے اندر نصیب ہوندے نہیں کہ نہیں ہوندے. زندگی دے اندر تے نصیب ہوئے جو ہوئے, لیکن اے ویکھو ہن قبر دے اندر میرا مصطفیٰ خود لیٹ کے تسلی پیا کردا ہے. مصطفیٰ خود اپنے ید اللہ فوق ایدی والے ہتھاں دے نال خود اتار کے پھر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اودی قبر دے اوتے کھڑے ہو کے مٹی پے گئی, سارا کچھ ہو گیا. عرض کیتی میرے مولا میں عبداللہ ذوالبجادین تو راضی ہاں, تو بھی راضی ہو, تم ہی راضی ہو جا. میں راجہ جنگ والے اور تواڈے تے راضی ہاں, تسی میرے تے راضی ہو جاؤ. ہماری علی بناؤ.